بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لرن حل قرآن 1 یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بمعنی پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ میرے بھائی، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتی ہیں، تو یہ ثواب ماہ رمضان کے اندر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے گزارش، خود بھی پڑھیں، دوست احباب عزیز و قارب کے اندر اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائی اس سے نیکیاں کما سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماہ رمضان کے روزے قبول فرما لے۔ اے اللہ تلاوت قرآن کرنا، دیگر عبادات کرنا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ پورے ماہ رمضان کا ادب احترام کرنا، اس کے روزے رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ جو اس سے متاثر ہوئے مریض ہیں یا عام بیماریوں سے مریض ہیں، اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پہنچ چکی ہیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس کے اندر اللہ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کے تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ جو ہم نے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جس حالت میں بھی کیے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بندے بنا لے۔ اے اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہم تیرے بندے بن کر زندگی بسر کریں، آمین۔ میرے معزز بھائیو، آئے سبق کا آغاز کریں۔ ہمارا آج کا سبق نمبر ہے 61، لیسن نمبر 61 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کو ہم پڑھیں گے۔ اور جو معزز نئے بھائی اور بہنیں ہیں ان سے نہایت ہی ادب کے ساتھ پیار کے ساتھ گزارش کہ وہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ دیے کہ بیل آئیکن بٹن کو لازم دبائیں۔ آئیں سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والمطلقات 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 يتربصن 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 بأنفسهن 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 ثلاثة قروء ثلاثة قروء ثلاثة قروء ثلاثة قروء ولا يحل لهن 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 أن يكتمن، أن يكتمن، الف کو یا مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، گنہ بھی کریں گے، نون ساکن ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ أن يكتمن أن يكتمن، أن يكتمن أن يكتمن ما خلق الله ما خلق الله ما خلق الله ما خلق الله قاف کو لا مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا، ما خلق الله ما خلق الله ما خلق الله ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن في أرحامهن في أرحامهن إن كن إن كن إن كن إن كن يؤمن، يؤمن یا کے ساتھ حمزہ ملے گا، حمزہ ساکن، واو نہیں پڑھا جائے گا۔ يؤمن 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 بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، با کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا، میم کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھا۔ جب وقف کریں گے تو آخر پڑھیں گے، باللہ والیوم الآخر، بالله واليوم
بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر وبعولتهن 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 أحق بردهن أحق بردهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. جب ہم وقف کریں گے تو اصلاحا پڑھیں گے. إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي اسلام کو اسلام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا. مثل الذي عليهن بالمعروف ہم نے وقف کیا تو اس طرح پڑھیں گے بالمعروف. آئیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہم اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن یہ لفظ جو ہے یؤمن اس طرح پڑھا جائے گا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ابھی جو اس پیج پہ تھا ہم نے اس کو پڑھا، اب ہم اس کے معنی جانتے ہیں۔ تھوڑا سا جو ہے اس آیت کا متن بچا ہے، اگلے پیج پہ ہے، وہ پڑھ کے اپنے سبق کو مکمل کریں گے۔ تو یہاں سے ہم نے شروع کیا والمطلقات، اور طلاق والی جو عورتیں ہیں، والمطلقات اور طلاق والی عورتیں، والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں، یتربصن انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، بانفسہن اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن بانفسہن اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، ولا يحل لهن اور نہیں ہے جائز ان کے لیے، نہیں ہے حلال ان کے لیے، ولا يحل اور نہیں ہے جائز لہن ان کے لیے، عورتوں کے لیے، ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں، ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، ما خلق اللہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، ما جو کچھ خالقہ پیدا کیا اللہ اللہ نے، ولا يحل لهن ان یکتمن اور نہیں ہے جائز ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن ان کے رحموں کے اندر، فی ارحامہن ان کے رحموں کے اندر، ان کننا اگر کننا یؤمنن وہ ایمان رکھتی ہیں، کننا یؤمنن اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہ جو جن کو طلاق دے دی جائے جس عورت کو، وہ 3 حیض تک جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھے، ولا يحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے رحموں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے ان کو وہ چھپائیں، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کوئی خاوند، تو اس کی بیوی کی جو ہے عدت جو ہے انتظار وہ کرے گی 3 حیض تک، اور یہ وہ انتظار کرے گی جو حاملہ نہ ہو۔ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی جو ہے عدت وہ وضع حمل ہے، یعنی جب وہ بچے کو جنم دے گی تو اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ مہینے بعد ہو یا 8 مہینے بعد یا 6 ماہ بعد، تو وضع جو ہے حمل اس کی عدت ہے۔ اور جس کو وہ حاملہ نہیں ہے اور حیض جو آتا ہے تو وہ 3 حیض تک جو ہے انتظار کرے گی، اور 3 حیض تک جو ہے اگر اس کے پیٹ میں کوئی چیز ہے، یعنی میاں بیوی کے ملاو کے بعد اگر اللہ رب العالمین نے کوئی اولاد جیسی کوئی نعمت ان کو عطا کرنے والا ہے تو اس کو چھپائی نہ، بلکہ اپنے خاوند کو بتا دے، اپنے زوجداروں کو بتا دے کہ میں حاملہ ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بنا پر جب اسے پتہ چلے کہ میرے بچے کی یہ ماں بننے والی ہے طلاق نہ دے،
اور کوئی رحم کی جو ہے آپس میں صلح کی کوئی صورتحال نکل آئے، کوئی حل نکل آئے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو چھپانا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو بتانا ہے۔ آگے ہے وَبُعُولَتُهُنَّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وَبُعُولَتُهُنَّ اور خامد ان کے، وَبُعُولَتُهُنَّ ان کے خامد، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان کو واپس لوٹانے میں، بِرَدِّهِنَّ ان کو لوٹا لینے میں، ان کو واپس لینے میں، فی ذالک اس مسئلے میں، وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے خامد احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان کو واپس لینے میں، فی ذالک اس مسئلے میں، ان ارادو اگر وہ چاہتے ہیں، اصلاحاً صلح آپس میں، ان ارادو اگر ان کا ارادہ ہے اصلاحاً صلح کرنے کا، تو ان کا جو خامد ہے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے رجوع کریں، دوبارہ جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر جو ہے پہلی طلاق دی، ابھی جو ہے اس کی جو عدت باقی ہے، تو ان کے خاوندوں کو زیادہ حق ہے کہ اگر ان کے آپس میں کوئی صلح کی کوئی صورتحال نکلتی ہے تو ان کی صلح کروائی جائے اور پہلے خاوند کے ہاں وہ چلی جائے۔ اگر 2 طلاقیں ہو چکی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ عدت ختم نہیں ہوئی، تو وہاں پر بھی خاوند کو زیادہ حق ہے کہ وہ آپس میں جو ہے صلح کروا لیں، جو صورتحال ہے ان کی بنتی وہ آپس میں ان کو ملا دیا جائے۔ تو اس فرمایا کہ اگر وہ اپنے خاوندوں کے پاس جانا چاہے تو انہیں روکنا بھی نہیں ہے، ان کا حق بھی زیادہ ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اور ان عورتوں کے لیے، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کا حق ہے، مثل الذی جیسے مردوں کا حق ہے، مثل الذی جیسے مردوں کا حق ہے، علیہن ان پر، علیہن ان پر، بالمعروفی اچھائی کے ساتھ، بالمعروفی اچھائی کے ساتھ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اور ان کا جو ہے بالکل اسی طرح حق ہے مردوں پر جس طرح کے مردوں کا ان پر حق ہے، یعنی جو بیویاں جو ہیں ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو ذمہ دار بنایا ہے مردوں کو اپنی بیویوں کا، تو لہٰذا صرف مرد کے حق نہیں ہے، خاوند کے حق نہیں ہے، بلکہ بیوی کے حق ہیں جن کو ادا کرنا خاوند کے ذمہ لازمن ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو آیت کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں اور آیت کو مکمل کرتے ہیں، سب کو مکمل کرتے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ 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 عَلَيْهِنَّ 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 درجہ، درجہ جب وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، درجہ، درجہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو یہ آیت کا بقیہ حصہ 228 کا، وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، عَلَيْهِنَّ ان عورتوں پر یعنی اپنی بیویوں پر، درجہ ایک درجہ ہے، درجہ درجہ ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ اور مردوں کو عورتوں پر درجۃ درجہ ہے یعنی فضیلت ہے، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم اور حکمت والا ہے، عزیز سب پر غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھیں جس طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر اپنے خامدوں پر، لیکن وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے عَلَيْهِنَّ درجہ ان پر فضیلت ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، عورت کا سربراہ ہوتا ہے، ان کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کو چلانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی، ایک درجہ جو ہے، دوسرا طلاق کا حق جو ہے وہ بھی مرد ہی کے پاس ہے، اگر وہ چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، یعنی بیوی جو ہے اپنے مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، اگر طلاق
طلاق ہے تو وہ خامن دے سکتا ہے، اور جو ہے جب طلاق دی جائے تو 3 حیض تک عورت نے انتظار کرنا ہے، اس عورت نے جس کا جو ہے خامن کے ساتھ ملاب ہو چکا ہے، اور جن میاں بیوی کا آپس میں ملاب نہیں ہوا، نکاح ہو چکا ہے، شادی ہو چکی لیکن آپس میں نہیں ملے، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، تو عدت ہے صرف اس عورت کی جس کو حیض آتا ہو، اگر وہ حاملہ ہے تب بھی اس کی عدت وہ ہے جب وہ اپنے بچے کو جنم دے گی۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو پچھلے سبق ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر فرمایا تھا وَإِنَّ لَهُمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر تم نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے طلاق کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حکیم کے اندر مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح اور جو شرعی جو طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ یہی ہے کہ جب اگر میاں بیوی حیض سے پاک ہو اور اس کے بعد میاں بیوی کا آپس میں ملاب نہ ہو تو پھر ایک طلاق دی جائے اور پھر انتظار کیا جائے، جب دوبارہ عورت کو حیض آئے تو پھر جو ہے دوبارہ دوسرے حیض کے بعد دوسری طلاق دی جائے، اسی طرح دوبارہ پھر حیض آئے تیسرا، اس کے بعد تیسری طلاق دی جائے۔ تو اس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو خفیہ چیز جو ہے اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے، دوسرا ان کے پاس 3 ماہ ہوتے ہیں، 3 حیض ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپس میں کوئی ایسی بات ہو جائے یا کوئی ایسا عزیز و قارب یا 2 احباب آ جائے کہ ان کے آپس میں صلح کروا دیں تاکہ ایک گھر جو ہے اور 2 جو خاندان ہیں آپس میں ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اگر کسی خدا نخواستہ کسی میرے بہن بھائی کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ انہیں طلاق دینا پڑے، انہیں علیحدہ ہونا پڑے، تو وہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ سے عمل کی دعا ہے، وما توفیق الا باللہ۔ اللہ جو ہم نے سبق پڑھا اپنی برگاہ میں قبول فرما، اگر اس کے اندر کمی پیشی غلطی ہوئی تو اپنے رحمت سے معاف فرما۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔